عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تاریخ کے ماخذ اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ماخذ کے معنی ہوتے ہیں ذرائع یعنی سورس، اور تاریخ کے ماخذ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذرائع جس کی مدد سے تاریخ نویسی کی جاتی ہے، یعنی تاریخ کو لکھا جاتا ہے یا پھر تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان ذرائع کو ہی تاریخ کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ تاریخ لکھنے کے لیے یعنی تاریخ نویسی کے لیے اور تاریخ کے مطالعے کے لیے مختلف ماخذ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ۔ ان میں سب سے پہلے تحریری ماخذ کو سمجھتے ہیں۔ تحریری ماخذ یعنی وہ ماخذ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے اخبار، ڈاک ٹکٹ، ادب اور آرکائیوز۔ اخبارات ملکی اور بین الاقوامی معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اخبار کے ذریعے سیاسی، سماجی، ثقافتی، فنون، ادب اور کھیل کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی معلومات کا ذریعہ بھی اخبار ہے۔ اخبار سماج کا آئینہ ہوتے ہیں، جس میں عوام کی ضرورتوں اور عوام کے مسائل کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اخبار کو جمہوریت کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ اخبار کے ضمیمے یعنی ایڈیشن بھی تاریخ نویسی یا تاریخ کے مطالعے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ضمیمے کے معنی ہوتے ہیں شامل کرنا یا اضافہ کرنا۔ بہت سارے اخبارات مخصوص دنوں میں مخصوص معلومات کو شائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخصیت کے یوم پیدائش پر دی جانے والی معلومات کو اخبارات میں ضم کر دیا جاتا ہے، یعنی شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ معلومات تاریخ نویسی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ بہت سارے اخبارات سال کے آخر میں اپنے ضمیمے شائع کرتے ہیں، جن میں سال بھر کے اہم واقعات کو درج کیا جاتا ہے۔ مثلاً انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ محکمے نے انڈیا 2000 کے عنوان سے سالنامہ شائع کیا تھا۔ اس طرح کے سالنامے میں ملک اور عوام سے جڑے ہوئے ہر واقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان پر اہم معلومات شامل کی جاتی ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر تاریخ نویسی کی جا سکتی ہے اور تاریخ کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اخبار کی خدمت کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی PTI۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا، جس کا قیام 27 اگست 1947 عیسوی کو ہوا تھا اور جس کا صدر دفتر نئی دہلی میں ہے، یہ بھارت کی سب سے بڑی خبر رساں ایجنسی ہے، یعنی خبر پہنچانے والی ایجنسی ہے، جو 500 سے زیادہ اخباروں کو مختلف عنوان پر خبریں فراہم کرتی ہے اور تصاویر وغیرہ بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا جنوبی ایشیا کا واحد خبر رساں ادارہ ہے، یعنی اکیلا خبر پہنچانے والا ادارہ ہے کہ جس کے پاس اپنا خود کا مواصلاتی سیارچہ ہے، جس کے ذریعے وہ آن لائن خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ اخبار کی طرح ہی ڈاک ٹکٹ کا شمار بھی تحریری ماخذ میں ہوتا ہے۔ ڈاک ٹکٹ ظاہری طور پر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاک ٹکٹ پر مختلف قسم کی تصویریں ہوتی ہیں، جیسے کسی سیاسی رہنما کی یا سماجی رہنما کی، کسی کھلاڑی کی تصویر بھی ہوتی ہے، یا پھر مختلف قسم کے پھولوں اور نباتات کی تصویریں بھی ڈاک ٹکٹ پر چھاپی جاتی ہے۔ ڈاک ٹکٹ پر موجود یہ تصویریں اس ملک کی تاریخ، تہذیب و تمدن، ادب و فنون کو بیان کرتی ہے اور ان چیزوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ڈاک ٹکٹ بھی تاریخ نویسی کے لیے یا تاریخ کے مطالعے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
یہ ڈاک ٹکٹ جو 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ یہ دوسری ڈاک ٹکٹ ممبئی سے تھانہ کے درمیان میں چلنے والی پہلی ٹرین کی داستان کو بیان کرتی ہے۔ یہ ڈاک ٹکٹ جال کوپر کی یاد میں جاری کیا گیا تھا۔ جال کوپر کا تعلق ممبئی سے تھا، جو کہ ایک پارسی تھے۔ ڈاک ٹکٹ کے جمع کرنے کے شوق نے انہیں ڈاک ٹکٹ کا عالمی محقق یعنی تحقیق کرنے والا بنا دیا تھا۔ وہ بھارت کے اولین ڈاک ٹکٹ محکمے کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے ایمپائر آف انڈیا فلیٹلک سوسائٹی بھی قائم کی تھی۔ فلیٹلک اصل میں وہ جگہ جہاں پر ڈاک ٹکٹ کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان ڈاک ٹکٹوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ ہم اسے ڈاک ٹکٹ کا میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اخبار اور ڈاک ٹکٹ کی طرح آرکائیوز کا شمار بھی تحریری ماخذ میں ہوتا ہے۔ آرکائیوز وہ جگہ جہاں پر تاریخی دستاویزات کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ دستاویزات کہتے ہیں تحقیق شدہ تحریر کو یا کاغذات کو، جسے ہم ڈاکومنٹس بھی کہتے ہیں۔ بھارت کا قومی آرکائیو نئی دہلی میں موجود ہے اور یہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکائیو ہے، جہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر برطانوی دور حکومت کے دستاویزات محفوظ طریقے سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مغلیہ دور حکومت کے شاہی فرمان، مغل بادشاہوں کے وقت میں لکھی گئی کتابیں آج بھی حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جنگ آزادی کے رہنماؤں کے ذاتی خط اور ان کی کتابیں قومی آرکائیو میں موجود ہے۔ ان دستاویزات کی مدد سے مستند تاریخ نویسی کی جا سکتی ہے، یعنی بھروسے کے قابل تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے آرکائیوز کا شمار اہم تحریری ماخذ میں ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو میں ہم نے تحریری ماخذ کا مطالعہ کیا۔ باقی ماخذ کا ذکر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔